اسٹوڈنٹس آج ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو 5 ڈیسیمل میں یعنی اشاریہ میں نمبر گیون ہے، اس میں ہم الگ الگ کریں گے کہ ریشنل کون سے ہیں یعنی ناطق کون سے ہیں، اور ارریشنل کون سے ہیں یعنی کہ غیر ناطق اعداد کون سے ہیں۔ اب آپ نے اگر آپ ریشنل اور ارریشنل نمبرز کو جب ہم نے ڈیسیمل کی یعنی اشاریہ کی مد میں پڑھا تھا، تو اگر آپ یاد کریں تو ہم نے بات کی تھی دو طرح کے نمبرز ہوتے ہیں، ٹرمینیٹنگ ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹرمینیٹنگ یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں پراپر، اور دوسرے ہوتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ۔ نان ٹرمینیٹنگ، اب جو ٹرمینیٹنگ ہے اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ٹرمینیٹ کا مطلب ہی ہے کہ ختم ہو جانا، یعنی ایسے نمبر جو کہ اشاریہ کے بعد جن کے ڈیجٹس 3 4 5 7 8 جا کے رک جائیں گے وہ کہلائیں گے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل۔ جیسے یہ ہے، یہ ایک ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے، یعنی ٹی فور ٹرمینیٹنگ۔ اور اسی طرح سے جب نان ٹرمینیٹنگ کی بات کی جائے گی تو نان ٹرمینیٹنگ بیسیکلی آگے جا کے فردر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ نان ٹرمینیٹنگ سے مراد کہ جو انفینٹی تک چلتے جاتے ہیں، جیسے یہ بھی ایک نان ٹرمینیٹنگ ہے، یہ بھی نان ٹرمینیٹنگ ہے، یہ بھی نان ٹرمینیٹنگ ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو 4 پوائنٹ جس کے اوپر 1 2 آگے میں نے 2 ڈیشز لگائے ہوئے ہیں، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہ بھی ایک نان ٹرمینیٹنگ ہے۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے۔ اس کے بعد جو نان ٹرمینیٹنگ ہے وہ مزید جا کے 2 آگے ٹائپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی وہ ٹائپ کون کون سی ہیں۔ ایک ہے اس میں ریکرنگ نمبرز، ٹھیک ہے، اور ایک ہے نان ریکرنگ۔ کیا مراد ہوا اس سے؟ ابھی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نان ریکرنگ، اسپیلنگ ٹھیک ہوں گے جی، نان ریکرنگ۔ اچھا، اب ریکرنگ سے مراد کیا ہے؟ ریکرنگ سے مراد کہ جو نان ٹرمینیٹنگ ہیں ان کی اشاریہ کے بعد ان کے جو ڈیجٹس ہوں گے 1 2 3 یا 4، ان کی کچھ یا اس سے 5 ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کچھ ترتیب جو ہے وہ ریپیٹ ہو، یعنی ایک آرڈر میں وہ ریپیٹ ہوتے جائیں۔ جیسے آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے ریکرنگ میں، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، آپ ایک جواب آتا ہے جی 3.333 اینڈ سو آن، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے نمبر، ٹھیک ہے۔ اب ایسے نمبر کہلاتے ہیں ہمارے پاس ریکرنگ، ٹھیک ہے، یہ نمبر کہلائیں گے ہمارے پاس ریکرنگ۔ اسی طرح سے جو نان ریکرنگ ہوتے ہیں اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 4.214، ٹھیک ہے، جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں، اسی نمبر کو میں لکھتا ہوں 4.21543، اور یہ آگے تک انفینٹی تک چلتا جا رہا ہے، یہ کہلائے گا ہمارے پاس نان ریکرنگ۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ٹرمینیٹنگ جو نان ٹرمینیٹنگ ہے اس میں 2 طرح کی ریکرنگ اور نان ریکرنگ ہے۔ اب آپ نے سمپلی ایک بات یاد رکھنی ہے، جیسے ہم نے لیکچر میں بھی بات کی تھی، جو نان ریکرنگ نمبرز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں ارریشنل نمبر، یعنی نان ریکرنگ کیونکہ ڈیسیمل میں ہی ہوں گے یہ، تو نان ریکرنگ ہمیشہ جو ہیں وہ ہمارے پاس ارریشنل نمبر ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اشاریہ کے اگر لیٹ سپوز میں اشاریہ کو کاٹ کے کینسل کروں 1 لگاؤں، ٹھیک ہے، اور نیچے مجھے 0 لگانے پڑے تو مجھے نہیں پتا، یعنی اگر میں اس کو p/q یا فریکشن کی فارم میں لکھنے کی کوشش کروں تو میں اس کو نہیں لکھ سکتا، بیکاز مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اشاریہ یہ نمبر اس کے ڈیجٹ کہاں تک جاتے ہیں، چونکہ وہ انفینٹی تک جا رہے ہیں اور میرے پاس میں نیچے کتنے 0 لگاؤں گا، اس کا مطلب ہے ایسے نمبرز کو p/q فارم میں نہیں لکھا جا سکتا، لائک p/q فارم میں ہم ان کو نہیں لکھ سکتے۔ یہاں پہ میں نے کراس لگا دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو فریکشن فارم میں یا نسبت میں نہیں لکھ سکتے، ریشو میں نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ کہلائیں گے، یہ ریشنل نہیں کہلائیں گے، جیسے ریشو سے ورڈ ہے، ریشنل نہیں کہلائیں گے بلکہ یہ ارریشنل کہلائیں گے۔ اب آپ ذرا نمبرز پہ آ جائیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ 4.2153 اگر آپ دیکھیں تو یہ اشاریہ کے بعد جو ہے وہ ایک یہ نان ٹرمینیٹنگ نمبر ہے، یعنی یہ انفینٹی تک چلتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ڈیجٹس ہیں ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 1 5 4 3 آگے پتہ نہیں 1 3 5 7 اس طرح سے نمبر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جو ہے ارریشنل نمبر ہے۔ اب ارریشنل نمبر کو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ میں لکھ دوں ارریشنل نمبر جو ہمارے پاس Q پرائم سے لکھے جاتے ہیں اور جو ریشنل نمبر ہے وہ ہم Q سے لکھتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی یہ ایک Q پرائم ہے، یعنی ایک ارریشنل نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کو دیکھیں 3.33، اب یہ نان ٹرمینیٹنگ تو ہے لیکن یہ ایک ریکرنگ ہے، یہ ایک ریکرنگ نمبر ہے، جیسے اگر دیکھیں 3.33 ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ وہی نمبر ہے جسے میں نے یہاں پہ لکھا، تو یہ ایک کیا ہو جائے گا، ایک ریشنل نمبر ہے۔ اس کو p/q فارم میں کیسے لکھا جاتا ہے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریکرنگ ڈیسیملز ہیں ہمارے ان کو ہم p/q فارم میں لکھ سکتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں۔
उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो 7.3521 ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग तमाम के तमाम नंबर, जैसे कि बात हो चुकी है, टर्मिनेटिंग तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम बड़ी आसानी से उनको फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं इशारिये की जगह 1 पुट करूं और मुझे पता है 4 डिजिट्स हैं तो मैं 4 0 लगा दूंगा। अब ये नंबर बन जाएगा 73521 बाय 10,000। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये एक रैशनल नंबर, तो लिहाजा मैं लिख दूंगा इसको क्यू, ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर आप -4.32215, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, इसका मतलब है ये भी एक हमारे पास सिंपल फॉर्म में, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, मैंने क्यू प्राइम लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये देखते हैं हमारे पास के 4.12, अब मैंने देखा कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होते हैं वो अक्सर किताबों में इस तरह लिखे होते हैं कि जो डिजिट्स उनके रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2, या उनके ऊपर 2 छोटी छोटी बाज लगा दी जाती हैं उन नंबर्स पे जितने रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद या इशारिया के बाद, या उनके हम ऊपर डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब एक्चुअली अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो ये बनेगा 4.121212 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको लिखने का एक अंदाज मुख्तलिफ किताबों में इस तरह से भी मिलता है हमें। अब इस तरह के तमाम नंबर, चूंकि हमने पहले भी बात की कि जो भी नंबर्स हमारे पास रिकरिंग होंगे, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। इनको पी बाई क्यू फॉर्म में, रेशो में या निस्बत में जो है वो लिखा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये बेसिकली एक रैशनल नंबर है।